بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری خرابیاں اور بہت سارے منکرات پھیلے ہوئے ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو اعتقاد کا درجہ رکھتی ہے اور بعض خرابیاں ایسی ہیں جو عمل سے تعلق رکھتی ہیں۔ آج میں ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ایک برائی کا تذکرہ کرنا چاہوں گا، اور وہ برائی یہ ہے کہ جیسے جاہلیت کے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے جو دور تھا، اس دور کے اندر لڑکیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا۔ اس دور کے لوگوں کا حال یہ تھا کہ اس دور کے لوگ، کوئی بھی آدمی، کوئی بھی مرد بیٹی کا باپ کہلانا اپنے لیے شرم کی بات سمجھتا تھا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا کہ بچی بڑی ہو گئی، اس کا گلا دبا کر مار دیتے تھے، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ بچی پیدا ہوتے ہی قبر کھود کے اس کو دفن کر دیا جاتا، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا کہ بچی بڑی ہو جاتی، پھر اس کو جو ہے سجا کر اور اس کی آرائش اور زیبائش کر کے پھر لے کے جا کے اس کو قبر کے اندر اتار دیا جاتا تھا۔ اس طرح کے ظالمانہ سلوک عورتوں کے ساتھ اس زمانے میں کیے جاتے تھے، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ عورت جو ہے شیطان کی ترجمان ہے، شیطان کی طرف سے، مطلب شیطان جو ہے عورت کو استعمال کرتا ہے مرد کو بہکانے کے لیے، اور نجاست کا ڈھیر سمجھا جاتا تھا عورت کو اس زمانے کے اندر۔ وہ زمانہ، اس زمانے کے اندر اس طرح سمجھا جاتا تھا، لیکن آج ہمارا جو زمانہ ہے، اس زمانے کے اندر بھی اچھے لوگ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، دیندار کہلانے والے لوگ ہیں، ان لوگوں کا نظریہ بھی آج کے زمانے میں لڑکیوں کی پیدائش پر بہت زیادہ خراب ہے۔ یعنی آج کے زمانے میں جو ہے بہت سارے دیندار لوگ ایسے تو ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو زندہ نہیں گاڑتے اور اپنی بچیوں کو مارتے نہیں ہیں، لیکن بچیوں کی پیدائش کی جب ان کو خوشخبری سنائی جاتی ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ کے گھر میں بچی پیدا ہوئی، تو وہ خوش نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ اس کو جو ہے بڑے افسوس کے ساتھ میں سنتے ہیں اور اپنے لیے شرم کی بات سمجھتے ہیں۔ اور بعض دیندار تو ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے اپنی بیویوں کو بھی جو ہے ڈانٹ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر اب کی بار تجھے بچی پیدا ہوئی تو تجھے طلاق دے دوں گا، یعنی اب کی بار بچی پیدا ہوئی تو تجھے طلاق دے دوں گا۔ یعنی بچی پیدا کرنا، بچہ پیدا کرنا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ عورت کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ سائنس نے اس بات کو پروف کیا ہے کہ عورت کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ عورت کے ہاتھ میں نہ بچی پیدا کرنا ہے نہ بچہ پیدا کرنا ہے۔ سائنس نے اس بات کو پروف کیا ہے کہ بچی پیدا ہونا یا بچہ پیدا ہونا، اس میں جو ہے سب سے زیادہ ہاتھ مرد کا ہوتا ہے۔ میں ساری باتیں بتانا نہیں چاہتا، اس میں سب سے زیادہ ہاتھ مرد کا ہوتا ہے۔ تو مرد کی غلطی ہوتی ہے اور عورت کو دوش دیا جاتا ہے، عورت کو الزام لگایا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اب کی بار بچی پیدا ہوئی تو تجھے طلاق دے دوں گا۔ مطلب عورت کے ہاتھ میں ہے بچی پیدا کرنا، یہ ہماری کہاں سے سوچ پیدا ہو گئی؟ تو جاہلیت کے زمانے میں عورتوں کی پیدائش پر ان کو زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا۔ آج کے زمانے میں جو دیندار لوگ ہیں، وہ دیندار لوگوں کو عورتوں کی پیدائش، لڑکیوں کی پیدائش پر افسوس ہوتا ہے، اور وہ لوگ اس کو جو ہے عار کی بات سمجھتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بے دین ہیں، دین سے بہت دور ہیں، ان کے پاس جو ہے دین کا کوئی تصور نہیں ہے، تو وہ لوگ جو ہے الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں، اور کروا کے جب معلوم ہوتا ہے کہ بچی ہے تو اس کو پیٹ ہی میں مار دیا جاتا ہے، پیٹ ہی میں وہ لوگ مار دیتے ہیں۔ تو یہ بھی غلط بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کئی جگہوں پر اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ سورہ شورا کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں لڑکی دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ لڑکا دیتے ہیں۔ تو لڑکی دینا، لڑکا دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ مرد کے ہاتھ میں ہے نہ عورت کے ہاتھ میں ہے لڑکی پیدا کرنا یا لڑکا پیدا کرنا۔ ہاں، سبب کے درجے میں مرد کا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن لڑکی پیدا کرنا اور لڑکا پیدا کرنا یہ مرد کے ہاتھ میں بھی نہیں ہوتا اور عورت کے ہاتھ میں بھی نہیں ہوتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ اس لیے ہاں،
اور قرآن کو اگر آپ دیکھیں، قرآن کی آیتوں کو دیکھیں، حدیثوں کو دیکھیں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن میں بھی اور حدیثوں میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو اللہ کی رحمت بتایا ہے۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ جس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کی نگاہ ڈالتے ہیں، اس گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ جس گھر میں بیٹی ہوتی ہے، اس گھر میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور اللہ کی رحمت اس گھر کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ معجم طبرانی کی حدیث میں آپ کو سناؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو فرشتے اس گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اور اس بچی کو جو ہے فرشتے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور اس کے سر کے اوپر اس طرح سے ہاتھ پھیرتے ہیں، اور ہاتھ پھیر کر کہتے ہیں کہ یہ نازک جان ہے، اور نازک جان سے نکلی ہے۔ اور پھر فرشتے اس باپ کے لیے دعا کرتے ہیں جو باپ اس کی پرورش کرنے والا ہے۔ اس پرورش کرنے والے باپ کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ آپ بتائیے، فرشتے اس باپ کے لیے دعا کرتے ہیں جو باپ بچیوں کی پرورش کرتا ہے، تو آپ بتاؤ فرشتے جس کے لیے دعا کریں، کیا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی؟ اس کے حق میں دعا قبول نہیں ہوگی؟ اس بات کو ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ یہ بچیوں کو بوجھ سمجھنا، عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ دوہرا سلوک کیا جاتا ہے۔ دوہرا سلوک، بچہ بھی ہے بچی بھی ہے گھر کے اندر، تو بچیوں کے ساتھ دوہرا سلوک ہو رہا ہے، اور بچوں کے ساتھ میں جو ہے الگ سلوک ہو رہا ہے، امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے۔ لڑکوں کو جو ہے اچھے اسکول میں پڑھا رہے ہیں، اور لڑکیوں کو جو ہے گلی کے چھوٹے سے کہیں سے اسکول میں پڑھا دے رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کو کیا کرنا ہے، آگے جا کے ان کو برتن ہی مانجنا ہے۔ تو اس طرح کا تصور ہمارے معاشرے کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ تو جب بچی جو ہے روزانہ دیکھتی ہے کہ میرے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے، تو لڑکی بھی جو ہے یہ کہتی ہے کہ میں لڑکی نہیں ہوتی تو اچھا ہوتا، اور کاش کہ میں اس گھر میں پیدا نہ ہوئی ہوتی تو اچھا ہوتا۔ اس طرح کے بچیوں کے ذہن بنتے جا رہے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ اسی وجہ سے جو ہے ہمارا معاشرہ کتنا خراب ہوتا جا رہا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہو رہا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو ان تمام باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، ورنہ میں جو ہے اور بھی احادیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی فضیلت میں جو حدیثیں بیان فرمائی ہیں، ان تمام حدیثوں کو ذکر کرتا۔ انشاءاللہ میں آئندہ ویڈیوز میں اس کی کوشش کروں گا کہ لڑکیوں کی فضیلت کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے ان کو بیان کروں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔